دنیا بھر سے شاعری کے مداحوں کی خدمت میں حاضر ناظر کا ایک دفعہ پھر سلام۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ مواد آپ کے ڈیلی ویلاگس کے لیے سوشل میڈیا پہ ہی مل جاتا ہے۔ تو میری عادت ہے کہ میں روز صبح اٹھ کے سرسری سے ایک نظر مارتا ہوں، اسے آس پاس سوشل میڈیا کی سرکلز میں کیا ہو رہا ہے تو کچھ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے، یا کہہ لیں کہ ایک عادت سی بن گئی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ کچھ آج پھر وہی کوئی آپس میں ادبی جو رفت ہے، اور وہ کچھ انہوں نے وہ فرقوں کے حساب سے شاعروں کو کلاسیفائی کرنے کی ایک ڈیبیٹ ہے، یا ایک صاحب نے کوئی شعراء کی فہرست بھی لگائی ہوئی ہے جو کنٹمپریری پوئٹس ان کے نزدیک ریکگنائزیبل ہیں۔ اس میں انہوں نے لکھا جی یہ پاپولر ہیں، یہ سینئر ہیں، یہ جونیئر ہیں، یہ کسی ریکگنیشن میں ہیں، یہ نہیں ہے، بہرحال بلا بلا ایسی کئی فہرستیں جو ہے قارئین کی نظر سے بھی فرام ٹائم ٹو ٹائم گزرتی رہی ہوں گی، جس میں کوئی بھی پوئٹ یا سو کالڈ پوئٹ جو ہے وہ ایک فہرست ہی اپنی ٹائم لائن پہ یا کہیں وضع کر دیتا ہے سوشل میڈیا پہ، اور میانہ روی یا قصر نفسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بعض کا تو اپنا نام بھی آخر میں ڈال دیتا ہے، یا پھر وہ ایک خالی جگہ چھوڑ دیتا ہے جہاں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ اس کا نام بھی وہیں سمجھا جائے۔ تو خیر ایسی فہرستیں کافی مذاق خیز ہوتی ہیں، تو ہنسی آتی ہے۔ کچھ نام کو وہ اس فہرست کو معتبر بنانے کے لیے مستند اوتھینٹک نام بھی ڈالتا ہوگا، کچھ وہ اپنے جو ہے وہ جتنے اس کی تعصبات ہیں یا وہ جو ادبی اس کے ماحول جس میں وہ پروردہ ہے، یا وہ اس کی گرومنگ ہوئی ہے، یا اس کی جو کہہ لیں لابی ہے ایک خاص قسم کی، ادبی بھی ایک مافیا ہے۔ تو اب یہاں جو ہے ایک تو میں عرض کر دوں کہ ایسی کوئی بھی فہرست جو ہے وہ مستند کس طرح اس کو گردانا جائے کہ ایسی کوئی فہرست اکادمی ادبیات یا کوئی مستند پاکستان کا جو ادب کا ادارہ ہے وہ سرے سے ترتیب ہی نہیں دیتا، نہ ہی ان اصحاب میں سے کسی نے آج تک وہ ادب میں نوبل پرائز ون کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی فہرستوں کو دیکھ کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، کہ اگر اس میں آپ کا نام کہیں نظر آتا ہے یا آپ کو وہ کسی کھاتے بھی نہیں سمجھتے۔ اس سلسلے میں منیر نیازی، عطاء اللہ قاسمی اور یہ کچھ دوسرے جو ہے کنٹمپریری پوئٹس یا جو اب فوت ہیں ان کے سلسلے میں جوکس بھی کچھ شیئر کیے جاتے ہیں، پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ۔ تو وہاں لب لباب اس کا یہ ہے کہ ایک شاعر نے دوسرے سے جو ہے پوچھا کہ سر میرا مقام کیا ہے۔ منیر نیازی تو مجھے یاد ہے، دوسرے صاحب کا نام کوئی آئی ایم فرگیٹنگ دیٹ، تو انہوں نے کچھ اس کو جو ہے وہ مذاق خیز سا جواب دیا۔ تو میرے بھائی آپ جو ہے ایک اپنے کمپٹیٹر سے یا سینئر سے جو ہے وہ سینئر بھی آپ کو کمپٹیٹر ہی سمجھتا ہے، اگر آپ بھی 2-4 شعر لکھتے ہیں یا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ اس جو ہے وہ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کمپٹیٹر جو آپ کو کمپٹیٹر سمجھتا ہے آپ اس کو نہیں بھی سمجھتے، وہ آپ کو سمجھتا ہے، تو وہ آپ کو الٹا جواب دے گا، یا آپ کو یہ کہہ دے گا کہ بھائی آپ تو کسی کھاتے میں نہیں ہیں۔ تو خیر اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ تخلیق کا جو عمل ہے، جو کہہ لیں گے جو جینون تخلیق کار ہوتا ہے، وہ افسانہ لکھ رہا ہے، ناول لکھ رہا ہے، شاعری کر رہا ہے، پوئٹ ہے، یا کسی بھی اور جو ہے وہ صنف سے ادب کی وابستہ ہے، تو وہ اس تخلیقی عمل سے خود جو ہے وہ محظوظ ہوتا ہے، اور اس کو اس سے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ لطف حاصل ہوتا ہے، یا اس کو ایک کیتھارسس ملتا ہے، یا اس کی روح کو فرد کا احساس ہوتا ہے اس سے، اور اس کو اپنی جو ہے وہ گرومنگ کا احساس ہوتا ہے، اس کی اسپریچول ایلیویشن کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ اٹ سیلف ہی ایک رائٹر یا جینون کریٹر کے لیے بڑا ریوارڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے کہا تھا کہ بھئی ایک ان لابیز جو ہے اور ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو ہے اگر لکھتے ہیں تو اگر آپ کے کلام کو پذیرائی ہے، یا آپ کو وہ پروجیکشن نہیں مل رہی جو ملنی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی
قارئین کی سطح پہ میں یہ بات کہوں گا، جو شاعری کے مداح ہیں، یہ پنجاب کالج لیول کے بچوں یا سپیریئر کالج یا ٹین ایج میں جو بچے ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو شاعری کو پراپر سمجھتے ہیں یا جن کا کوئی ادبی پس منظر ہے اور وہ سمجھتے ہیں ایک اچھا برا شعر کیا ہوتا ہے۔ 100% تو سارے اچھے شعر کسی کے بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، کچھ اچھے شعر ہوتے ہیں، کچھ بہتر ہوتے ہیں، کچھ عمدہ ہوتے ہیں، کچھ بہت ہی ایکسیپشنل شعر ہوتے ہیں۔ تو اشعار کون سا کیا ہے، کس کیٹیگری میں کیا جاتا ہے اس کو کلاسیفائی؟ آپ ایک مداح کو میں، آپ اگر ایک مداح ہیں اور آپ کے اس نظر سے ایک فہرست گزری جو کسی بھی سو کالڈ شاعر یا شاعر نے جو ہے وہ لگائی اپنی ٹائم لائن پہ یا کہیں بھی سوشل میڈیا پہ یا کسی بھی فورم پہ، اور اس فہرست کو دیکھ کے آپ کو بھی تعجب ہوا کہ اس میں تو کچھ ایسے نام بھی ہیں جن کی بڑی عمدہ شاعری آپ کی نظر سے گزری اور ان کا اس میں سرے سے نام ہی نہیں ہے، تو بھائی آپ یہ دیکھیں یہ لسٹ ترتیب کس نے دی ہے اور اس کی اپنی کنسیڈریشنز کیا ہو سکتی ہیں یا اس لسٹ کی اتھینٹسٹی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جی آج کل جو شاعر ہیں یا سو کالڈ شاعر ہیں ان کی کتنی لابیز ہیں، ویئر ڈو دا پوئٹس کم فرام۔ ایک پچھلی ویڈیو میری اس عنوان سے موجود ہے، میری جو ہے وہ اس چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ایک میں نے لکھا تھا کہ یہ ہو از اے پوئٹ اینڈ ہو ازنٹ، ایک اینڈ لیس جو فنی ڈیبیٹ ہے، اس سلسلے میں بھی 40 منٹس کی میری ویڈیو موجود ہے، یوٹیوب چینل پہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ایکسٹینشن میں کچھ لابیز بعد میں جو ہے وہ میرے ذہن میں آئیں کہ کچھ کا تو میں نے پرومیننٹ لابیز کا ذکر کر دیا تھا اپنی پچھلی ویڈیو میں، لیکن کچھ جو ہے وہ رہ گئی تھی اس میں، ٹھیک ہے۔ تو ادب میں کے پس منظر میں یا ادب کے آپ کہہ لیں کہ سیناریو میں آج کل کون سی جو ہے وہ کیا ٹرینڈ چل رہے ہیں یا کتنی لابیز میں ان لوگوں نے خود کو کلاسیفائی کیا ہوا ہے، یا پوائٹس کہہ لیں کہ آ کہاں سے رہے ہیں، کس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں۔ شاعر جو ہے وہ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، وہ خود ایک جینون جو تخلیق کار ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ اپنی ذات میں ایک آدمی ہوتا ہے، تو اس کو کسی آؤٹر ریکگنیشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر جو لوگ ریکگنیشن کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اس کے لیے ہر قسم کا ہتھ کنڈا بھی وہ جو ہے اربا آزماتے ہیں، دوسروں کی لیگ پولنگ بھی کرتے ہیں، جو ہمارے پاکستانیوں کا ایک بڑا ٹریٹ ہے، میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں۔ اور پھر وہ جو ہے وہ جیسے خاتون جو ہے وہ پچھلی پی ٹی آئی سیٹ اپ میں ان کو کوئی جو ہے وہ شو بز سے جو ہے وہ ملا تھا کوئی جو پریزیڈینشل جو ہے آنر یا میڈل یا جو تمغہ اس نے کارکردگی آپ اس کو کہہ لیں یا جو بھی ہے، تو اس کا لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا تھا کہ یار یہ سب سفارش کی بیس پہ، اور بعد میں کچھ نام بھی سامنے آئے پی ٹی آئی کے سیاستدان کے کہ یہ اس شخصیت کی وجہ سے یا ریکمنڈیشن کی وجہ سے اس کو دیا گیا، اس کو کام پہ نہیں دیا گیا۔ تو بات یہی ہے کہ پھر ایک اور صاحب ہیں جو کہ وہ اب جو ہے وہ کہہ لیں کہ خود کو لیونگ لیجنڈ سمجھتے ہیں، شاید ان کے اس بات کا فیصلہ میں جو ہے وہ ان کے شاعری کے مداحوں پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ اس کو واقعی سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، یا ان کی ایک بہت مشہور غزل جس سے ان کو فیم اور نیم ملا تھا شروع میں، تو ان کا بھی مطلب ایک کنفیوژن ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ میں نے کہیں دیکھا تھا کہ وہ اس کو بھی کسی نے جو ہے وہ کہیں سے کراچی سے شاید کسی نے اس کا جو ہے اوریجن کہیں دیا تھا کہ یہ آئیڈیا وہاں سے لیا گیا۔ اب یہ بھی ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ اس کو آپ سرقہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے، یا آپ نے خیال کسی سے لے لیا اور وہ جو ہے اپنا وہ خیال جو ہے آپ کہہ لیں کہ خیال کی حد تک آپ اس کو لے سکتے ہیں، آپ کے لفظ اپنے ہیں یا آپ کا انداز اپنا ہے، آپ کا کہہ لیں آہنگ اپنا ہے اس شعروں میں اس خیال کو سمجھنے کا۔ پھر کیا خیال چوری کرنا بھی ایک سرقے کی تعریف میں آتا ہے، یا پورا مصرع اٹھا لینا سرقہ ہے، یا پھر جو ہے وہ اپنا اس میں کچھ اور بھی ٹرمز انہوں نے دی ہوئی ہیں اس سلسلے میں، تو خیر وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ تو وہ اس سے یہ ہے کہ کسی کی جو ہے وہ ریکگنیشن اگر کسی کو ملی ہے
تو اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، لیکن وہ اس کی بیسس پہ اگر اپنے آپ کو وہ پروجیکٹ کرتا ہے اور باقیوں کو وہ کہتا ہے کہ کوئی سب میں ایک اینٹیٹی ہوں، دوسرے سب نان اینٹیٹیز ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو اب میں ایک نقطہ جو ہے وہ بات سے بات نکل جاتی ہے ذہن سے، شاید میرے بھی وہ کہیں آگے پیچھے ہو جائے گا، تو میں اس کو آپ کو بتا دوں کہ ایک ریکگنیشن کا جو ہے وہ پیمانہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے جو فہرست کسی نے لگائی ہوئی ہے تو اس میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے کام کو انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنیشن ملی، یا مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے، یا پھر ان کا جو ہے وہ کام کسی بین الاقوامی یونیورسٹی میں بطور نصاب پڑھایا جا رہا ہے۔ میری کم علمی ہے، جن اصحاب کا میں نے پہلے ذکر کیا، اگر کسی کا ایسا کام ہے تو واقعی اس کی جو ہے وہ ورتھ ہے۔ تو ادروائز پھر آپس میں ہی آپ دست و گریباں ہے کہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ آپ ڈاؤن گریڈ اور ٹارنش کرتے رہیں تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہی بات ہے جو میں 100 باتوں کی ایک بات ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ جس کے کام میں دم ہے وہ نام باقی رہے گا آپ کی زندگی میں بھی، اور شاید آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کی جو فہرستیں ترتیب دی جاتی ہیں، ان کے پیچھے کنسیڈریشنز ہوتی ہیں، یہ سرٹن لابیز ہیں، ہر لابی اپنی فہرست بناتی ہے الگ سے، اور یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے کہ ایک ہی فہرست میں دوسرے اکثر نام خارج ہوتے ہیں۔ تو یہ الگ بات ہے کہ یہ ادبی مافیا بھی اگر کسی لیول پہ جا کے آپس میں دوسرے مافیاز کی طرح گٹھ جوڑ کر لیتا ہے یا ہاتھ ملا لیتا ہے آپس میں، تو وہ شاید کوئی متفقہ فہرست بھی دے دے جو کہ قاری یا شاعری کے مداح کی نظر میں پھر بھی ڈاؤٹ فل ہی رہے گی، کیونکہ اس کی نظر سے بلا شبہ روزانہ کی بنیاد پہ یا اس نے ماضی میں ایسے اشعار گزرے ہیں، کچھ ایسے نام بھی اس کی جو ہے وہ حافظے میں رہ گئے ہیں جو اس فہرست میں کہیں بھی اس کو نظر نہیں آیا، اور اس کو ایک شک جنم لیتا ہے۔ لہٰذا ادیبوں کی اپنی بنائی ہوئی جو ہے فہرست کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی جب تک کوئی مستند ادارہ اس کو اتھینٹیکیٹ نہ کر دے یا کسی نیوٹرل فورم پہ اس پہ بات نہ ہو جائے۔ تو اب میں آ جاتا ہوں لابیز کی طرف کہ جو پچھلا میرا یوٹیوب چینل میں ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی کہ ویئر ڈو دا پوئٹس کم فرام دیز ڈیز ان پاکستان، تو یہ شاید ایک مذاقہ خیز سی بات لگے آپ کو کہ یہ پوئٹس کوئی جو ہے مرغیاں چوزے ہیں جو کہیں سے خاص نرسری سے یا کوئی خاص جو ہے وہ ہیچری سے آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے بھائی، یہ مطلب میں اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے، مطلب کہاں سے آتے ہیں، پھر کتنی لابیز میں یہ ڈیوائیڈڈ ہیں ہمارے جو پوئٹس ہیں۔ وہ ایک تو جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ بڑے ادب کے ساتھ جو اہل تشیع ہیں، ان میں جو ہے ان کی بھی ہے منوپلی ہے، جارہ داری ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاعری ہماری میراث ہے۔ تو شاید میری کم علمی ہو، کوئی اس صاحب کی اس کی تصحیح کر سکتے ہیں، ضرور کر دیں۔ بہرحال یہ ہے کہ جو اہل تشیع نہیں ہیں، دوسرے کسی مسلک سے ہیں، یا وہ آپ کہہ لیں کہ سنی ہیں یا کسی اور سے ہیں جو نان اہل تشیع ہیں، تو جیسے جمال احسانی ہیں اور نام ہیں دوسرے، تو یہ ہے کہ اس میں اب وہ اس کا جو ہے ہاں لابیز کی بات ہو رہی تھی، سوری، کہ ایک اہل تشیع کی لابی ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہماری شاعری ہماری میراث ہے یا ہم اس میں ایکسل کرتے ہیں اور باقی سب جو ہے وہ کوڑ کباڑ ہے۔ تو بالکل ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک ادیبوں کی لابی ایک آتی ہے، بیوروکریسی سے ایک لوٹ آتی ہے، پھر ایک وہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں فلاسفی کے ڈاکٹر ایم فل پی ایچ ڈی لوگ ہیں، پھر بیوروکریٹس ہیں، اور پھر کچھ جو وہ جن کیٹیگریز کا کراچی لابی ہے، لاہور لابی ہے، حلقہ ارباب ذوق جو بنائے ہوئے ہیں ان کے، وہ ان کی ڈیفرنٹ لابیز ہو سکتی ہیں۔ پھر یو ای ٹی کا نام میں نے لیا تھا، اس کا بھی ایک لٹریری فورم ہے، وہاں سے بھی لوگ آتے ہیں۔ پھر سدرن پنجاب سے بھی جو ہے کچھ نام ہیں جن کو وہ ایک صاحب نے آج پاپولر لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، اور وہ وہی میں نے تذکرہ کیا کہ وہ شاید بار بار اداروں کا نام لینا مقصود نہیں ہوتا، اس سے مقصد یہی ہے کہ کسی تعلیمی ادارے کا مخصوص میں اس سینس میں نام نہیں لے رہا کہ کسی تعلیمی ادارے
تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی بالغ نظری ان بچوں میں کتنی ہے، یا وہ ایک جال ہے ان کا کنٹری وائڈ، اور اس کا جو ہے وہ اپنا ٹین ایج کے اینڈ پہ وہ جو بچے ہیں ان کی تو ابھی وہ پوری طرح ذہنی نشو و نما ہی نہیں ہوئی، یا وہ سمجھتے نہیں ادب یا اچھی شاعری کیا ہوتی ہے، تو وہ ہر چمکتی چیز کو سونا تک وہ بنا ہے، اور سمجھنے والی جو ہے وہ ہوتا ہے سلسلہ۔ تو اس میں لابیز ہیں، پھر جو ہے وہ ایک پچھلے ویڈیو میں بھی بھول گیا تھا کہ اساتذہ کی لابیز بھی ہیں جو لیکچرز پروفیسرز ہیں ڈفرینٹ کالجز میں، تو وہ ایون جس نے اسلامک اسٹڈیز میں بھی ایم اے کیا ہوا ہے وہ بھی شاعرہ ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اس کے اعتراض نہیں ہے کہ آپ کسی خاص مضمون کا بندہ ہی شاعری کر سکتا ہے، کوئی انگریزی ادب میں ہم بھی کر رہے ہیں، اردو ادب سے ریلیونس بھی ہے۔ بہرحال اب بات یہ ہے کہ اس کی شاعری میں دیکھنا ہوتا ہے کہ دم کتنا ہے اور اس کی ریکگنیشن کیا ہے۔ مشاعرے یا یہ اب انجمن ستائش باہمی کے تحت ایک دوسرے کی واہ واہ اور یہ شور چیخ پکار کوئی کسی کی مقبولیت کا پیمانہ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے لابیز میں جو ہے وہ شاید میں کوئی بھول رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں بھی ہوں گی کہ ڈفرینٹ جو ہے یہ لابیز بنی ہوئی ہیں، اور ایک لابی دوسری لابی کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ادب میں بھی کاٹ رہی ہے، جس طرح باقی جو ہے ہوتا ہے سلسلہ، اور وہ ہر کسی کی اپنی ایک فہرستیں مرتب کی ہوئی ہیں شاعروں کی یا سو کالڈ شاعروں کی۔ کچھ نام ہیں بلا شبہ سینئر جو شاعر ہیں حیات ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، وہ اس بات کا استحقاق رکھتے ہیں، جیسے ہمارے گورنمنٹ کالج سے پروفیسر ڈاکٹر توصیف تبسم صاحب ہیں، ان سے ایف ایس سی میں نے 83 میں کچھ عرصہ اردو پڑھی، اسی طرح کچھ سینئر نام بھی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ ایک سرٹن لابی سے نہیں ہے، یا وہ کوئی ایسے ہتھ کنڈے وہ اس قدر سینئر لوگ ہیں کہ وہ آج کے سوشل میڈیا پہ یہ الٹے سیدھے ہتھ کنڈوں میں اس کی رینج میں ہی نہیں آتے۔ وہ تو ان کی اتھینٹسٹی جو ہے کتاب کے دور سے ہے اور وہ رہے گی یا جو بھی ہے، تو وہ قابل احترام ہیں جو سینئر نام ہیں۔ پھر کچھ نام ہیں جو زبردستی بیچ میں گھس گئے ہیں، اور کچھ نام ہیں جو شاید قاری یا شاعری کے مداح جو ہیں انہیں بھی اچنبے کی بات لگے کہ یار یہ نام اس فہرست میں کہاں ڈال دیا گیا ہے، تو اس سے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ نام بھی کسی کنسیڈریشن سے اس فہرست میں ایڈ ہو جاتا ہے۔ پیمانہ یہی ہے کہ آپ جس کی شاعری میں دم ہے آپ اس کی شاعری کو کسی اور شاعری سے، میری شاعری سے یا کسی اور شاعری سے جو ہے کمپیئر کر لیں جس کا نام آپ اس میں نہیں پاتے اور آپ کو حیرت ہوتی ہے، تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا یا آپ کسی نتیجے میں پہنچ جائیں گے کہ واقعی یہ اس فہرست کی اتھینٹسٹی کیا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ کچھ مذاق میں بھی کچھ لوگ لگا دیتے ہیں اس قسم کی فہرستیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ دوسرے کو ٹیز کرنے کے لیے بھی لگا دیتے ہیں، کچھ جو ہے وہ سرٹن کنسیڈریشنز بھی ہوتی ہیں۔ تو وہی ہے کہ اب ویئر ڈو دا پوائنٹس کم فرام کی جو ہے ٹاپک پہ جو ہے وہ میں تقریباً پچھلی ویڈیوز میں بھی کیٹیگریز لی تھیں۔ آج ہاں ایک اوورسیز بھی ہے لابی، یا اوورسیز سے بھی شاعر جنریٹ ہو رہے ہیں جو کہ وہ طبقہ ہے کہ جو اپنے وہ جو ہے فارن کرنسی یا اثر و رسوخ کی بنا پہ یا جو ہے تعلقات کنیکشن، یا جب وہ پاکستان آتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ایک میرا ان سے سوال ہے جو باہر بیٹھ کے ادب پہ کام کر رہے ہیں، شاید ان کا آرگومنٹ یہ ہوگا، کاؤنٹر آرگومنٹ وہ میں یہاں کو بتا دیتا ہوں، ہم بھی باہر کئی ملکوں میں رہے ہیں، تو یہ ہے کہ ان کا آرگومنٹ ہوگا کہ ہمیں وطن سے محبت ہے اور ہم اس لیے اپنے دیش کی کلچر پہ یا ادب پہ کام کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ اچھی بات ہے، میرا آپ سے سوال ہے، میرے بھائی بہن جتنے بھی ہیں، تو آپ وہاں جہاں موجود ہیں جن ملکوں میں اس کے ادب پہ بھی جو ہے تھوڑی جو ہے مہربانی کر دیں، تاکہ وہاں بھی آپ کی ریلیونس یا جو جہاں کی آپ نے نیشنلٹیز بھی لی ہوئی ہیں وہاں کے لیے بھی آپ کنٹریبیوٹ کریں، یہاں بھی آپ کر رہے ہیں۔ پھر ایسے جو ہے ناموں میں بہت سے، میری نظر سے تو ایسا کوئی نام نہیں گزرا جو ہے سوائے نوشی گیلانی صاحبہ کے کہ ایک کوئی جس کو آپ کہہ لیں کہ وہ اس کی اپنا اس پہ میزان پہ پورا اترتا ہے ادب کی، یا جو شعر و قافیہ سے وابستہ لوگ ہیں، تو نام تو بے شمار ہیں، جو بھی آتا ہے وہ اپنی ایک کتاب بھی چھاپ دیتا ہے یا ادھر رونمائی کر دیتا ہے، یا وہ چار بندے ملا کے اپنی واہ واہ بھی کرا لیتا ہے۔
تو پھر جو ہے وہ اس میں جینون لوگ بہت کم ہیں. تو بہرحال میرا مقصد کسی کی تذیق نہیں ہے، لیکن آج کا ٹاپک یہی تھا کہ یہ اس قسم کی شاعروں کی جو ادیبوں کی فہرست مرتب کی جاتی ہے اور کچھ قاری یا مداح اس پہ ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں کہ اس میں سرٹن نیمز نہیں ہیں جن کے کام آپ نے بڑا عمدہ دیکھا، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اصل لسٹ وہی ہے جو قاری یا مداح کے دل میں موجود ہے، اور وہی جس کی شاعری میں دم ہے اسی کو ریکگنیشن ملتی ہے. اس کے ساتھ ہی میں آج کا جو ہے یہ ویڈیو ختم کرتا ہوں. آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.